حسب دستور مجلس اعزاز کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنا چاہوں گا اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جس طرح وارث قرآن کا ذکر انہماک اور توجہ سے سماعت کرتے ہیں ویسے قرآن پہ بھی آواز ضرور کیا کریں تاکہ زبانہ جان لے کہ صرف اہل بیت سے نہیں بلکہ قرآن و اہل بیت سے جان سکتے ہیں مل کر ایسی صلوات پڑھیں کہ ارواح آمن معصومین کی آمد کا یقین ہو جائے اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر عند ملیک مقتدر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والنجم والشجر يسجدان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم. أما بعد قال الله تعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صلوات محمد وعلى آله. دعا ہے کہ خالق کائنات آپ تمام احباب اہل بیت کو، بزرگان، برادران اور نوجوانوں کو اس بارگاہ عالی میں حاضر ہونے کا بہترین اجر عطا فرمائے. اللہ کے تعالیٰ قبل محترم کا اور انجمن معرفت الایمان کا یہ تمام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق کائنات مومنین کے رزق و عزت میں برکت عطا فرمائے، مومنین کے دوستوں میں اضافہ، دشمنوں میں کمی فرمائے. خالق مومنین کی صفوں میں اتحاد و اتفاق کو قائم فرمائے، بغض و نفاق کو دور فرمائے. ولی اعظم یوسف زہرا وارث امام حسین، وارث ذکر، وارث مستضعفین فی الارض حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. خالق کائنات عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی عزائے شہر کربلا بپا ہے، خالق تمام عزاخانوں اور عزاداروں کی حفاظت فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کا کامل وسیلہ بآواز بلند صلوات صلی اللہ. اجازت ہے حضرات کو شروع کی جائے. خالق لم یزل رب العزت جو جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، متکبر بھی ہے. سب سے بڑھ کر اتنا عظیم
کہ ہمیں اس نے بعد میں بھیجا مگر ہمارے لیے رزق کا اہتمام اس نے پہلے فرما دیا۔ پریشانی ہوتی ہے۔ بار دیگر صلوات علی محمد صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ آپ متوجہ ہیں حضرات؟ رب العزت اتنا عظیم خالق کہ جس نے بندہ دنیا میں بعد میں بھیجا، اس کے لیے رزق کا اہتمام اس نے پہلے فرما دی۔ ذرا اپنے ذہن کو دوڑائیے، بارگاہ سے باہر جائیے، بازار دنیا میں پہنچیے، آپ کی تربیت ہوئی، آپ پلے بڑے اس عمر کے حصے میں پہنچے، کوئی جوانی کے قریب تو کوئی قبر کے قریب، ایسے نظر آتا۔ لیکن آپ مشاہدہ کیجئے، نگاہ کو دوڑائیے یہیں سے بیٹھے بیٹھے، کیا آپ کے آنے کے بعد آپ کا رزق آیا یا آپ نہیں تھے تو بھی یہ تمام رزق دنیا موجود تھا؟ آپ کہیں گے موجود تھا۔ وہ اتنا خیال کرتا ہے ہمارا، ویسے تو اس کی محبت کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، لیکن اس نے کہا اگر میری محبت کو جانچنا ہے، پیمانہ دیکھنا ہے، تولنا ہے، ذہن میں لانا ہے، احاطہ تو تم نہیں کر سکتے، تمہیں ایک چھوٹا سا میں پیمانہ دے دیتا ہوں۔ ایک ماں کی محبت سے تو واقف ہونا، کس حد تک شفیق اور مہربان ہوتی۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر صفت پروردگار، کون سی صفت پروردگار؟ یا سریع الرضا اغفر لمن لا یطلب الا الدعاء فإنک فعال لما تشاء، اے سب سے جلد راضی ہو جانے والے اور سب سے آخر میں ناراض ہونے والے۔ دیکھیے نا کتنی بڑی صفت ہے اس مالک کی، سب سے آخر میں ناراض ہونے والے اور اے سب سے جلد راضی ہو جانے والے۔ ارشاد معصوم ہوا اگر اس صفت کا مظہر دنیا میں دیکھنا ہے تو تمہاری ماں ہے۔ جس حد تک آلودہ ہو جاؤ گے خدا نہ خواستہ، ماں وسیلوں سے تمہارے سے رابطہ کرتی رہے گی، سدھر جا سنور جا، ابھی تو میں زندہ ہوں، اگر میں چلی گئی کیا بنے گا تیرا؟ پھر جب بیٹا پلٹ آئے، بھائی ساری عمر تانے دیتے ہیں، باپ گاہے بگاہے غصے میں کہتا ہے یہی تمہارا بیٹا جو یہ کرتا تھا، لیکن ماں سب سے جلد راضی ہو جاتی ہے۔ تو اسے وقت تو آ گیا ہے، پلٹ کے آ گیا، صبح کا بولا شام کو گھر آ گیا، لیکن خدا کی عزت کی قسم ہے اس نے پیمانہ آپ کو دے دیا کہ ایک ماں کی محبت تو تم سب واقف ہو نا، سب ماں والے، اللہ جن کی ہیں سلامت رکھے، جو چلی گئی جراوے سیدہ کے جوار میں مولا جگہ عطا فرمائے، درازی عمر، اور جن کی والدہ دنیا سے گزر گئے ان کی بخشش کے لیے بلندر صلوات اللہ صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہاں یہ ماؤں کے لیے صدقہ جاری ہے حضرات محترم، ماں قبر میں سوئی ہوئی ہے لیکن ثواب اسے برابر پہنچ رہا ہے۔ آج وہ فخر کر رہی ہوگی میں یہاں ہوں، میرا بیٹا مجلس حسین میں بیٹھ کر ثواب پہنچا رہا ہے۔ اللہ کے یہاں بہت بڑا نظام ہے، ایسا نہیں کہ آپ کی یہاں اکیلی نیکی شمار ہو رہی ہے، بلکہ آپ کو یہاں پہنچانے میں جس کا کردار ہے، چاہے وہ زندہ ہے تو ثواب کا حقدار، اگر وہ چل بسا تو اور زیادہ ثواب کا حقدار ہے۔ یہ ہے آل محمد اور ان کا خالق۔ اس نے کہا اگر میری محبت کو جانچنا ہے، پیمانہ کرنا ہے تو ایک ماں کی محبت سے تو تم سب واقف ہو۔ اب ان کو 70 سے ضرب دے لو، کتنا ہو جائے گا؟ 70 ماؤں کی محبت ایک تم سے سمیٹی نہیں جاتی۔ ایک کا اتنا فضائل ہے، مر جائے اس کی قبر پہ جا کر دعا کرو گناہ بخشے جائیں گے۔ اگر بندہ چلتا چلتا معصوم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہ سرکار میں نے منت مانگی ہے، کیا منت مانگی ہے؟ میں نے منت مانگی ہے کہ میں دہلیز جنت کو بوسہ دوں گا، دہلیز باب جنت کو بوسہ دوں گا۔ مولا منت تو مانگ لی میں نے، لیکن کیا کروں، کیسے ادا کروں؟ ارشاد معصوم ہو جاؤ، ماں کے قدم چوم لو، سمجھو تم نے دہلیز جنت کو بوسہ دے دیا۔ نہیں ہے مولا دنیا میں،
کہا قبر کو پائنتی کی طرف سے چوم لو، سمجھو تم نے دہلیز جنت کو بوسہ دیا۔ مولا قبر کا نشان اگر نہ معلوم ہو کیا کرو؟ فرمایا اپنے ہاتھ سے لکیر بناؤ، فرض کر لو یہی ماں کی قبر ہے، اسے بوسہ دے دو، اللہ جنت کا بوسہ شمار کر دے گا۔ ایک ماں کی اتنی عظمت، اتنا وقار، اللہ کی نظر میں اتنا وقار ہے ماں کا، ایسے نظر آتا۔ اب کہا اس ماں کی عظمت ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو 70 سے ملٹیپل کرنا، ایک کی محبت نہیں سنبھالی جاتی تھی، 70 ماں کا پیار اگر مل جائے تو اس کے برابر نہیں، اس سے زیادہ تیرا اللہ تجھ سے پیار کرتا ہے۔ جو میں آپ حضرات ہوتا ایک جھلک دکھا دوں مالک کے پیار کی۔ بہت بڑا نوحہ گزار نبی، نام تھا عبد الغفار، امت کے حق میں اتنا رویا کہ نوح نام پڑ گیا علیہ السلام، روتے تھے۔ 2500 سال کی زندگی، 980 سال یا 950 سال تبلیغ ہے، کل جو ہے وہ 80 مسلمان ہوئے۔ امت کے حال پہ رونے والا نبی ایک دن بد دعا کر بیٹھا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ اتنی سخت بد دعا تھی، مالک فوراً قبول نہیں کر رہا۔ ترجمہ سنیں گے تو پریشان ہو جائیں گے، اتنا ستایا گیا۔ اللہ کا نبی سورہ نوح کہتی ہے، 29واں سپارہ سورہ مبارک نوح کہتی ہے، اللہ کے نبی نے دست دعا بلند کیے، کہا یا اللہ زمین پر کافروں کی جتنی بستیاں ہیں انہیں مٹا دے، انہیں مٹا دے۔ اللہ اکبر! کیا مالک فوراً آنن فوراً عذاب بھیج دیا؟ نہیں، ارشاد مالک ہوا، انہیں سوچا نہیں اتنی بڑی بد دعا دے دی، مجھ سے اتنا بڑا سوال کر لیا، تمہیں پتا ہے میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ مالک کافر ہیں، تیری تقسیم پر راضی نہیں، تو ان کا بہترین خالق ہے، یہ تجھے ماننے کو تیار نہیں، تیرے ہی دشمن ہے۔ میں کہتا ہوں مالک ایسا کر دیتا، تقسیم ایسی ہو جاتی، جو صبح تیری عبادت کرے گا اسے صبح کا ناشتہ ملے گا، جو دوپہر کو تیری عبادت کرے گا وہ دوپہر کا کھانا کھائے گا، اگر رات کو عبادت نہیں کی تو بے شک بھوکا سو جائے۔ عجب نہیں کہ آواز توحید آئے، میرے بندے تو نے سوچنا ہے انسان ہونے کے ناطے، میں نے کام کرنا ہے خالق و مالک ہونے کے ناطے۔ تو نے تو کہہ دیا صبح کی عبادت والا صبح کا ناشتہ، دوپہر کی عبادت والا دوپہر کا کھانا، شام کو عبادت نہیں تو کھانا نہیں، بھوکا سو جائے۔ عجب نہیں کہ وہ کہے میرے بندے اگر عبادت کو لنگر سے مشروط کر دوں تو پتہ کیسے چلے لنگر والا کون ہے، عبادت والا کون ہے۔ سلامت و آباد رہیے، سلامت و آباد رہیے۔ اس لیے یہ عجیب امیج بن گیا، جس مجلس حسین میں لنگر ہو تو مومنوں سے بارگاہ بھر جاتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ توجہ میں ہے حضرات محترم؟ آپ سادات ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، عزیز ہوں، آپ کی محبتوں کے سہے میں یہاں تک پہنچا، کم و بیش 11 سال ہو گئے آپ کی خدمت کرتے ہوئے، محسوس نہ کیجئے گا، لیکن ہوتا یہی ہے۔ خدا را ان تقسیموں سے نکلیے، سب سے بڑا تبرک مجلس حسین ہے۔ یہاں آ کر بیٹھ کر پتہ نہیں آپ کہاں کہاں ثواب پہنچا رہے ہوتے ہیں اور کس کس کا کلیجہ جلا رہے ہوتے ہیں۔ زمانہ آپ کی مجلسوں سے پریشان ہے۔ میں نے کل کہا تھا نا کیوں پریشان ہے، کیونکہ وہاں اندھیرا ہے یہاں نور ہے، وہاں جہالت ہے یہاں علم ہے۔ اور ایک جملہ کہا تھا دوہرا دیتا ہوں، کچھ نئے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ علم کی ترقی سے جہالت اس لیے پریشان ہے، انہیں پتا ہے اگر علم ترقی کرتے کرتے چاند ستاروں تک پہنچ گیا تو وہاں پر کھڑے ہو کے عالم جو قصیدہ پڑھے گا وہ یہی ہوگا، بابا کوئی علم والا تھا جس نے چاند بھی توڑا تھا، ستارہ بھی گھر پہ اتارا تھا۔ حیدری مولا بادشاہ رکھیا صلی علی میں یا علی مولا بادشاہ رکھے، سوائے غم حسین کے کوئی غم نصیب نہ ہو۔ بہت بڑا اجر آل محمد کے صدقے میں 1001 فیوز و برکات ہیں فرشی مجلس حسین پر آنے کی۔ اس میں سے سب سے چھوٹا، سب سے پہلا جو فائدہ، سب سے چھوٹا، سب سے پہلی جو برکت، سب سے پہلی اور سب سے چھوٹی جو عنایت جو اس کی طرف سے ہم پر عطا کی صورت میں ہوتی ہے،
जैसे ही बारगाह का दरवाजा खोल करके अंदर आया, ये जो दाएं बाएं लिखने वाले हैं ना, इससे वो कहता है खबरदार, जब तक ये फर्शे अज़ाए हुसैनी पर बैठे, ये वक्त इसके खाते में नहीं, मेरे हुसैन के खाते में लिखते रहे। बस मैं इतना कहता हूं, आप किसी के नौकर होते हैं, किसी के यहाँ मुलाजमत जॉब करते हैं, बदले में आपको महाना सैलरी मिलती है, काम किसकी मर्जी का करते हैं? अपनी मर्जी का ना। पीछे प्यार करने वाली ज़ौजा, आपकी शफकत के मोहताज आपके बच्चे, फिर ये कि इलेक्ट्रिक के अजाब भुगतते हुए बच्चे, वो इंतजार में बैठे अब्बा जान आए, मगर अब्बा किसको खुश कर रहे हैं? जिसके हाँ मुलाजिम हैं। तो जब अपने जैसे के नौकर होके उसकी मर्जी पर चलते हैं, तो जो वक्त हुसैन के सदके में अदा हो रहा हो, उसमें जमाहियां लेते रहे और चुप बैठे रहे, क्या ख्याल है? नहीं हज़रात मोहतरम, ये साल दोबारा भी आएगा, लेकिन एक साल कवि के साथ हमारी जिंदगी में आएगा। जो 60 का है वो 61 का हो जाएगा, जो 59 का है वो 60 का हो जाएगा, जो 10 का है वो 11 साल का हो जाएगा। अमीर अल मोमिनीन यासूरुद्दीन हैदर कर्रार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की बारगाह आली में सवाल गुजार हुआ एक बंदा का, सरकार सबसे दूर क्या है? सबसे दूर। कभी कभी मिजाज मासूम है कि मासूम खुद जवाब नहीं देते, बल्कि सामने वालों का इम्तिहान भी लेते हैं। इमाम ने कहा, मेरी महफिल में बैठने वालों, क्या तुम जानते हो सबसे दूर क्या है? किसी ने कहा, सरकार सबसे दूर चांद है। उसे पता ही नहीं था 1400 साल बाद का बंदा से मुसख्खर कर लेगा। क्या ख्याल है? उसे तब तो नहीं पता था। चले मैं वही करीब की मिसाल दे देता हूँ। जिसने कहा था ना सबसे दूर चांद है, उसे पता ही नहीं था इसी अली के आका ने इसी धरती पे खड़े होकर उंगली से उसे 2 टुकड़े करके एक इस बगल से एक इस बगल से गुजारा था। ऐसा है या नहीं हज़रात? मैं मेहनत कर रहा हूँ, शायद आप परेशान हो गए, मौलाना कल एक किताब लाया था, आज 2 लेके आ गया, कल 3 हो जाएंगी, 5 मजलिस के सदके में 5 तन के सदके में 5 हो जाएंगी। हज़रात मोहतरम, कुछ जुमले किताबों से आते हैं, वैसे तो मिंबर पे बैठे वो कहते हैं बोल तू रहा है, अता हम कर रहे होते हैं। हाँ, फिर जैसे मुझ पर अता हो रही है, पहला फकीर मैं हूँ, मुझ तक मिलेगा, मैं आपको पहुंचाता रहूंगा, वसूल करना आपका काम है। आया बंदा का सबसे दूर क्या है? किसी ने चांद, किसी ने सूरज, किसी ने सितारे कहा। और इमाम ने जब मुतमईन नहीं हुए, इमाम ने फरमाया, सुनो, सबसे दूर वो दिन नहीं, वो हफ्ता नहीं, वो महीना नहीं, वो साल नहीं, बल्कि वो पल, वो सेकंड, वो लम्हा जो तुमने गुजार दिया, वो तुमसे दूर हो गया, वो दोबारा लौट के नहीं आएगा। इसलिए मैंने कहा अगले साल जो होगा वही सुनेगा, जो नहीं होगा फिर ऐसा ना हो कि फर्श अदा का कर्ज लेकर चला जाए। बस इतना बोलिए कि बादर हुसैन आप पर राजी हो जाए। अब तक की इबादत की तकमील, किबला करे उसकी इज्जत में कुशादगी के लिए तो हज़रात मोहतरम, उस रब्बुल इज्जत का हम पर खुसूसी एहसान है, उसकी इनायत है मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं हज़रात मोहतरम, हमें वो इमाम उसने अता की जो हर हर मरहले पर, हर हर मकाम पर हमारे मुश्किल कुशा भी है, हमारे हाजत रवा। ऐसा ये नहीं है। कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था, मारिफत इमाम ज़माना और हमारी जिम्मेदारियां उन्वान है, तो जिसके लिए जिम्मेदारी निभानी है उसका पता तो हो कि वो है कौन, जिसकी खिदमत के लिए अपने आप को तैयार करना है, मालूम तो हो वो कौन है। हज़रात मोहतरम, आपकी खिदमत में मैं अर्ज कर रहा हूं, बक़द्रे मारिफत ऐसे ऐसे लोग गुजरे। कल मैंने अर्ज किया कि अल्लाह ने बंदों और इमाम के दरमियान एक हिजाब कायम कर दिया। बंदा अपनी मारिफत की बुनियाद पे वो हिजाब हटा सकता है, इमाम तक अपने आप को पहुंचा सकता है। बक़द्रे मारिफत यानी मारिफत की बुनियाद पर कुछ लोग ऐसे गुजरे जिन्होंने इमाम को रास्ते में देखा, कुछ लोग ऐसे गुजरे जिनके साथ इमाम सवारी पर बैठे। तवज्जो करेंगे, लुत्फ आएगा। यहाँ पर आज की मजलिस तमाम हो जाएगी, हक अदा हो जाएगा। कोई ऐसे जिन्होंने इमाम के साथ सफर किया,
کوئی ایسے جنہوں نے امام کے ساتھ سواری پر بیٹھ کر سفر کیا، کوئی ایسے جنہیں امام نے گلے لگایا، کوئی ایسے جنہوں نے امام کو گلے لگایا، کوئی ایسے جن کو امام نے اپنی زبان امامت چسائی، اور کوئی تو ایسا خوش نصیب تھا کہ اس کے ساتھ امام کربلا کے سواری کے سفر کرتے ہیں۔ بات پہنچی آپ تک حضرات؟ ایسے ایسے خوش نصیب گزرے۔ ایک عالم نے جب روایت پڑھی، ایک مکھی کے پر جتنا آنسو غریب کربلا پر بہا دے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا۔ آپ نے سنا ہے؟ انہوں نے فیصلہ کیا زمانے کے امام سے رابطہ کرنے کا۔ کہاں سے چلتے تھے؟ کوفہ سے چلتے تھے۔ اور کہاں جاتے تھے؟ کربلا۔ کب جاتے تھے؟ ہر شب جمعہ۔ جاتے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا؟ 40 جمعراتیں بیت گئی۔ 41 جمعراتوں کا عمل تھا جس میں امام سے ملاقات ہونی تھی۔ 39 بیت گئی۔ 40ویں جمعرات سرد سیاہ گہری اندھیری رات ہے، بزرگ عالم دین ہاتھ میں عصا، سواری پاس نہیں ہے، پیدل مظلوم کی زری کی طرف وہاں جا کر مناجات کرتے۔ ایک جمعرات باقی تھی، یا شاید اسی جمعرات کو سوال کا جواب مل جاتا۔ جا رہے تھے یا طوفان زیادہ ہو گیا، اندھیرا گہرا ہو گیا، سرد رات گہری ترین سرد ہو گئی، یہاں تک کہ روایت کہتی ہے رات کا پہلا حصہ ہی مشکل ہونے لگا، جبکہ آخری ہوتا ہے، پہلا حصہ مشکل ہونے لگا، اندھیرا ہے، چلتے جا رہے ہیں، اتنے میں دو راہا آیا۔ دو راہا جب آیا تو وہاں سے ایک گھوڑے سوار ان کے ساتھ ملا۔ سلام علیکم السلام، کیسے؟ خیریت سے ہوں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کربلا جا رہا ہوں۔ گھوڑے سوار آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جی میں بھی کربلا ہی جا رہا ہوں۔ چلے ماشاءاللہ اچھا ہو گیا۔ اب گھوڑے سوار کے اخلاق دیکھیے گا۔ اس نے کہا جب آپ عازم سفر کربلا ہی ہیں، پیدل جاتے رہیں گے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا میرے ساتھ سواری پر بیٹھ جائیں؟ کہا بندے خدا، نوجوان عرب تیرے اخلاق سے متاثر ہوا، تیری بڑی مہربانی، ان حالات میں تو رکا، تو نے پوچھا، سواری کی آفر کی، لیکن میرا مولا حسین، میں اس سے پچھلے 39 جمعراتوں سے پیدل ہی ملنے جا رہا ہوں۔ آپ کی آنکھوں سے آنکھوں چھلک ہے، خدا کی عزت کی قسم ہے، حد ہو گئی یہاں پر۔ اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ انہوں نے کہا میں امام سے پیدل ملنے جا رہا ہوں، کیوں کرنا؟ ایسا کیوں ہو آج کہ میں آج سوار ہو جاؤں؟ میں آج بھی پیدل چلوں گا۔ اس نوجوان عرب کا اخلاق اتنا بلند تھا، اس نے کہا اگر آپ میرے ساتھ سوار نہیں ہوتے تو میں بھی پیدل ہی چلتا۔ اللہ اکبر۔ آپ پہنچ گئے، لیکن وہ شیخ نہیں پہنچے تھے، غالباً شیخ مفید تھے، اتنا بڑا عالم نہیں پہنچے ابھی تک۔ اس نوجوان کی ابھی معرفت نہیں ہوئی کہ یہ کون ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ انہوں نے جب کہا نا کہ میں آپ کے ساتھ پیدل چلتا ہوں، اب یقین کریں بندہ یہاں سے حیدرآباد جا رہا ہو اور ساتھ والی سیٹ پر بالکل مخالف عقیدے کا بندہ ہو، اور پھر وہ تان و تشریح بھی کر رہا ہو، سفر تو دوزخ جیسا ہو جائے گا نا۔ پھر امیجن کریں ذرا، سفر کربلا کا ہو، ساتھ ہم مذہب پیر بھائی ہو، علی علی حسین حسین ہو رہی ہو، احمد بھائی منقبتیں سنا رہے ہو، عرفان بھائی گائے بگائے نواخانی کر رہے ہو، شہداء صاحب کرسی پر براجمان ہو، بیٹا مجھے بھی سوز خانی کا موقع دے دو۔ کیا خیال ہے؟ اس عالم میں آپ کا سفر گزر رہا ہو تو یقیناً کربلا تو جنت ہے، مگر سفر اس سے پہلے ہی جنت کی مثال بن جائے۔ اب توجہ میں ہے حضرات محترم، میں عرض کر رہا ہوں سفر کربلا کا ہو، بندہ نجف سے جا رہا ہو اور رستے میں زمانے کا امام ساتھ ہو جائے، اللہ اکبر، تو اس سفر کے کیا کہنے؟ ابھی تک شیخ نے پہچانا نہیں، اس لیے کہ یہاں معرفت کی کمی نہیں تھی، بلکہ وہ ابھی اپنا آپ بتانا نہیں چاہ رہے تھے۔ جب سنا یہ مسافر ہے، گھوڑے سوار ہے، مگر مجھ سے حسین کے صدقے میں کہا کہ بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹھا تو کہا کہ میں بھی پیدل چلتا ہوں۔ اب چل رہے ہیں، اخلاق سے متاثر ہیں، چلتے چلتے اندھیری رات تھی، سیاہ رات تھی، سرد طوفانی رات تھی، یا اچانک شیخ کو ٹھوکر لگی، گرنے لگے، گرتے ہوئے شیخ کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اس نوجوان عرب نے سنبھالا۔ اس گرتی جگہ پہ شیخ نے سوچا یار میں جو 39 جمعراتوں سے اپنے زمانے کے امام سے ملاقات کے لیے نجف سے کربلا پیدل جا رہا ہوں، کاش
کاش اس کتنی جگہ پر اس نوجوان کی جگہ میرا مولا امام زمانہ مجھے سنبھالتا، یہ سوچنا تھا۔ یہ اس نوجوان نے کہا شیخ تم بھی عجیب ہو، بلاتے بھی ہو پہچانتے بھی نہیں ہو۔ اللہ ایسے نہیں حضرات محترم، ایسے میں ڈھیلے مجمع میں پڑھنے کا عادی ہوں، بلکہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر میدان کی شان، وارث و کل ایمان، قیامت تک کے لیے مومن اور منافق کے درمیان اصلی اور اپنی پہچان وہ علی جس کے نام سے مومن کا چہرہ کھلتا ہے، منافق کا شجرہ نسب بگڑتا ہے۔ اولاد دشمن علی کو بتانے کے لیے کہ کل بھی علی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک کے لیے مومن کے دل کی دھڑکن بن کے زندہ رہیں گے۔ اس خمسہ ادا کا تاریخی نعرہ جبریل کے پر پہ رکھ کے بطور سلامی نعرہ حیدری حیدری حیدری، اتنی بلند صلوات پڑھنے والے محمد کی ذات حضرات محترم، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ کہا اس کی جگہ یہی میرا زمانے کا امام ہوتا، مجھے سنبھالتے، گرنے سے بچاتے۔ امام نے کہا واہ شیخ بلا لیتے ہو پھر پہچانتے بھی نہیں ہو، ہم تو تمہیں مسلسل ہنٹس پہ ہنٹس دیے جا رہے تھے، ہم گھوڑے سے اترے تم نہ پہچان پائے، ہم کاظم سفر کربلا تمہارے ساتھ پیدل ہوا چاہتے تھے تم نہ پہچان پائے، اب تمہیں ٹھوکر لگوا کے بتایا کہ ہم کون ہیں۔ بس یہی بات ہے نبی معظم احمد مختار حضرت محمد مصطفیٰ۔ ایک شان فرمایا جب روز محشر ہوگا، جیسے ادا خانے میں 12 14 72 علی مولا کے ان کے بچوں کے علم آپ سجاتے ہیں، میں نے ایسے ادا خانے دیکھے جن پر 72 شہداء کے نام کا، ہر شہید کے نام کا ایک علم، ہر علم پہ ایک شہید کا نام، آپ 5 12 14 علم سجاتے ہیں تو ترتیب سے زیارت کرتے ہیں۔ بس اسی ترتیب سے میدان محشر میں آپ کے سید و سردار کھڑے ہوں گے، حامل لواء رسول کھڑے ہوں گے، وارث حوض کوثر کھڑے ہوں گے، مبدت فی القربا جن کی وجہ سے واجب ہوئی وہ کھڑے ہوں گے، سمجھ رہے ہیں حضرات محترم، جن کی محبت کا نام یہاں رہ کے سب کچھ کھانا ہے وہ کھڑے ہوں گے۔ ادا کرتے جاؤ، جہاں دنیا میں جو کھا رہے ہو، جو پی رہے ہو، جس آکسیجن کے ذریعے جی رہے ہو، اس کی قیمت کا نام ایک ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اگر یہ قیمت ادا کر رہے ہو تو یہی سب کچھ تم پر جائز بھی ہے، حلال بھی ہے۔ بصورت دیگر آپ بہتر جانتے ہیں حضرات محترم، صلوات ہدیہ کر دیں محمد و آل محمد کی ذات۔ اللہم صلی علی نبی معظم نے فرمایا روز محشر ہر بندہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانے گا اور پکار کر کہے گا ہاں یہی تو وہ شخصیت تھی جس نے دنیا میں فلاں مقام پر میری مشکل کشائی کی تھی، میری حاجت روائی کی تھی۔ بعض اوقات یہ سلسلہ طریقت، یہ سلسلہ محبت کہیں ٹوٹنے اور اس کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹنے لگتا ہے تو آپ کو ہلکی سی ٹھوکر دیتے ہیں، پھر آپ وہیں لوٹ آتے ہیں یا علی مدد، یا صاحب الزمان ادرکنی، یا رسول اللہ مدد، یا مولتی یا سیدت یا فاطمہ تو اغیثینی۔ کیوں دہرا رہے ہوتے ہیں؟ علی نہ سنیں گے حسن سن لیں گے، حسن نہ سنیں گے حسین رحم کھا لیں گے، حسین نہیں رحم کھائیں گے، ان کی ماں تو ویسے شفیع روز جزا ہے نا۔ کیا خیال ہے حضرات محترم؟ اللہ نے اتنے وسیلے دے دیے، اور آپ کو پتہ ہے ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے ہر نبی جب دنیا سے گیا تو امت کو بد دعا دے کے گیا۔ ابھی آپ نے نوح علیہ السلام کی بد دعا سنی، میں بھولا نہیں، وہیں پہ واپس آؤں گا، اس کا تعلق بھی ہمارے زمانے کے امام سے ہے جو مجھے مسلسل سن رہے ہیں، ان کو پتہ ہے میں واقعات میں بہت آگے جاتا ہوں لیکن وہ واقعہ دہرا کے پہلے تمام کرتا ہوں، کیونکہ حافظ جو حضرات محترم جب قرآن آ گیا تو پھر بارے سے قرآن کہاں نکلے گا، اس نے بھی تو یہی رہنا ہے نا حضرات محترم۔ صلوات ہدیہ کرتے ہیں محمد و آل محمد کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد۔ ہر نبی بد دعا دے کر گیا لیکن امت محمدی کو نبی معظم نے بد دعا نہیں دی، اس لیے کہ ہر نبی کو پتا تھا میرے جانے کے بعد پتہ نہیں کون سا نبی آئے گا،
کیا ہوگا کیا نہ ہوگا، اس لیے کہ علم الغیب تو نہیں تھا ہر نبی کے پاس، لیکن آپ کا میرا آقا بہتر جانتا تھا۔ میں جا رہا ہوں، بد دعا نہیں دے کے جا رہا، بلکہ میزان دے کے جا رہا ہوں۔ قرآن بھی ہے، اہل بیت بھی ہے۔ قرآن سے نہ سمجھے علی سمجھائے گا، علی سے نہ سمجھے حسن سمجھائیں گے، حسن سے نہ سمجھے حسین سجدہ دے کر سمجھائیں گے، حسین سے نہ سمجھے سجاد و باقر خطبہ دے کر سمجھائیں گے، اگر سب سے نہ سمجھے پھر قائم تلوار لے کے آ کے سمجھائیں گے۔ وہی تو سمجھائے گا نا، کہیں تو جا کے عقل ٹھکانے لگے گی۔ حضرات محترم، اب آپ پھر پلٹے اس واقعے کی طرف، کیوں 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور جگہ جگہ اس نے آپ کے لیے ہدایتیں پھیلا رکھی ہیں۔ اور جب اس نے کہا نا اے اللہ، نوح علیہ السلام نے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کافروں کی بستیاں تک مٹا دے، اتنی شدید بد دعا کی۔ مالک نے سمجھانے کا فیصلہ کیا، نبی کا دل ٹھنڈا کرنے کا فیصلہ کیا کہ شاید یہ بد دعا واپس لے لے، ورنہ کرنا تو پڑے گا، کروں گا تو صحیح، صاحب شریعت ہے، اولو العزم ہے، اور سب سے لمبی جو شریعت کی عمر ہے نوح علیہ السلام کی 30,000 سال ان کی شریعت کی عمر ہے۔ پھر ابراہیم آئے، شریعت میں کچھ تبدیلیاں ہوئیں، ابھی ہمارے نبی کی شریعت کی عمر صرف 1442 سال ہے۔ سمجھ رہے حضرات؟ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو جائے، قیامت کب آنی کسی کو نہیں پتا، لیکن اتنا پتا قائم آئیں گے تو قیامت آئے گی۔ رب العزت نے فرمایا اگر قیامت میں ایک دن بھی باقی ہوگا، اللہ اسے اتنا طولانی کرے گا کہ قائم آئے گا بھی صحیح، اور آ کر منتقم آل محمد کی حیثیت سے بدلے بھی لے گا، نظام عدل قائم بھی کرے گا، اور جو بھی دعائے ظہور سلامتی امام زمان کرتا کرتا دنیا سے گزر گیا، اس کو آ کر قبروں سے کہے گا اٹھ میرے چاہنے والے، تو میرے ظہور کی دعا کرتا تھا، میں خود تجھے زیارت کروانے کے لیے آیا، میں خود تیری حیدری خود تجھے زیارت کروانے کے لیے آیا ہوں۔ شامل حکومت مہدی ہوں گے وہ لوگ۔ توجہ رہے حضرات محترم، نبی نے بد دعا کی، مالک نے کہا جاؤ بازار میں ایک کمہار کی دکان سے برتن خریدو، پیسے دیے برتن خریدا۔ مالک اب کیا کروں؟ کہا اسے اسی کے سامنے پھینکو اور توڑ دو۔ پھینکنا تھا، برتن مٹی کا ہوتا ہے، وہی ٹوٹ گیا۔ برتن نہ ٹوٹا بلکہ برتن ساز کا دل ٹوٹ گیا۔ مالک کچھ سمجھانا چاہتا تھا، کیا دعا کی تھی؟ کافروں کی بستیاں تک مٹا دی۔ بڑی شباہت ہے نوح علیہ السلام کی اور ہمارے زمانے کے امام کی، بہت بڑی مشابہت ہے۔ انشاءاللہ آپ پہنچیں گے تو چل گئے گے یہ کیا ہو گیا، بات ہمارے دل کی تھی اور حیدر عباس کو کیسے پتہ چل گیا۔ اور یقین کریں عیسیٰ سے شباہت ہے، موسیٰ سے شباہت ہے، حزقیل سے شباہت ہے، جبریل سے شباہت ہے۔ کل میں نے کہا تھا نبی معظم سے لے کے جناب عسکری تک سب کی شباہتیں ہیں امام۔ آج سنیے ایک شباہت کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں تاکہ سب تک بات پہنچا۔ آپ کو توجہ آمادہ ہے حضرات؟ تاریخ یہ کہتی ہے وہ گیا اور حضرت نوح علیہ السلام کا دامن پکڑا، کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ اب نبی تو جھگڑالو ہوتا نہیں ہے، ایسی سچویشن میں مالک کیا کرو؟ کہا آسان سا جواب ہے، اسی کو بھائی میں نے پیسے دیے تھے، پیسے ہو گئے تیرے، برتن ہو گیا میرا، اب میری مرضی سے رکھو یا توڑو۔ فوراً گیا گلے سے یا جہاز میں سے رکھتا تھا اٹھائے اور نبی کے ہاتھ میں رکھے، کہا بندے خدا یہ لو اپنے پیسے اور چلتے بنو، مجھے تمہارے پیسے درکار نہیں۔ کیوں بھائی کیا ہوا، ناراض کیوں ہو گئے؟ پیسے تیرے برتن میرا؟ کہا برتن بے شک تمہارا تھا بسم اللہ، لیکن تو نے میرے سامنے میرے فن کی ہے توہین، یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے سامنے میرے فن کو تو نے چیلنج کیا، اس کی توہین کی۔ مالک یہ تو معاملہ گھمبیر ہو گیا، پہلے تو میں نے جواب دے دیا پیسے تیرے برتن میرا، توڑو یا رکھو۔ اب سچویشن اور زیادہ کریٹیکل ہے، اب کیا کروں؟ ارشاد ہوا اسے کہہ دو کہ کیسے تیرا ہوا؟ اس نے کہا جی بالکل، مٹی ہے، پانی ہے، پھر اس کو جوڑا ہے، اسے بنایا ہے، پھر آگ میں پکایا ہے۔ مالک نے فرمایا اسے یہیں پہ روک دو۔ اے نوح تم نے دیکھا مٹی اس نے میری اٹھائی،
پانی اس نے میرا بھرا، اس سے مٹی کو اس نے گوندھا، آگ بھی میری بنی ہوئی ہے، اس میں اسے پکا کے اس کا موجد، اس کا مالک، اس کا خالق بن بیٹھا ہے۔ تو اندازہ لگا لے میرے نبی نوح میری مٹی اٹھا کے، میرے پانی سے گوندھ کے، برتن بنا کے، میری بنائی ہوئی آگ میں پکا کے، تم سے پیسے لے کر یہ آنکھوں کے سامنے برتن کا ٹوٹنا پسند نہیں کرتا، میں انہیں غرق کر دوں جو زندہ ہے۔ اللہ اکبر، میں انہیں غرق کر دوں، ان کی بستیاں مٹا دوں، جو سانس لیتے ہیں، جن کے پھیپھڑے ہیں، جن کا نظام تنفس ہے، انہیں مٹا دو۔ آپ کے دل میں ذرا بھی خیال نہیں آیا یہ بد دعا کرتے ہوئے اب بھی قائم ہو کام آنے کی؟ انہوں نے ستایا اتنا ہے کہ اب بھی یہی بد دعا ہے۔ آپ پہنچیں گے تو کمال ہو جائے گا جب میں اپنے زمانے کے امام تک یہ بات لے جاؤں گا۔ حد ہو گئی، نبی قائم، خدا کہہ رہا ہے فیصلہ بدل دے، کہا نہیں۔ مالک نے اب فوراً دعا قبول نہیں کی، 250 سال یا 40 سال لگے عذاب آنے میں۔ جب وہ برتن پر ٹوٹنے سے بھی نبی بد دعا واپس نہیں نا، کہا پھر جاؤ گھر، عذاب کا انتظار کرو۔ کیا ہوا؟ جبریل جنت سے کھجوریں لے کر آیا، لیجئے کھجوریں کھائیے، یہاں رہ کر وہاں کا پھل کھائیے۔ خدا کی قسم یہ نبی یا ولی کر سکتا ہے، ہمیں کھانا ہو تو وہاں جانا پڑتا ہے۔ حضرات محترم، اس لیے ہادی بنانے کا نہیں بلکہ بنے بنائے ہادی کا وسیلہ اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اس لیے کہ تم بناؤ گے تم جیسا ہوگا، اس نے بنایا جیسے وہ بے عیب، ایسے بننے والا بے عیب۔ اس لیے ڈھونڈنا ہے، بنانا نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہاں رہتا ہے لیکن پھل وہاں کا آیا۔ کھجوروں کی گٹھلیاں پھینکنی نہیں، انہیں زمین میں گاڑ دو، پانی دو، درخت بنے۔ 40 سال لگے اسے جوان ہونے میں، پھل، کھجوریں تناور ہوئی، اوپر پھل آ گئے۔ اب دل کرتا تھا پھل کھاؤں، یہ جبریل آری لے کر آ گیا جنت سے کہ انہیں کاٹ، پھل تو کھا لینے دے، وہ تو 40 سال پہلے آپ کو کھلا دیا انہیں۔ توجہ میں ہے حضرات محترم؟ کہیے تو وہ مالک پوچھ رہا بد دعا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ قائم ہو، بالکل قائم ہو اس پر، رتی بھر بھی بد دعا واپس نہیں لینی۔ لیجئے پھر مالک فرماتے ہیں آری پکڑیے اور ان کو کٹ گئی۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، قبلہ زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے نبی آری چلاتا تھا، مدد طلب نظروں سے جبریل کی طرف دیکھتا تھا، جبریل نظریں جھکا کے کھڑا رہتا تھا، کسی ایک دن بھی آگے آری کے ہتھے میں ہاتھ نہیں ڈالا۔ اللہ رے فضیلت محمد و آل محمد، وہاں صاحب شریعت لکڑیاں کاٹ رہا ہے، کھڑا ہوا نگران بن کے دیکھ رہا ہے، یہاں کنیزے رب العالمین زہرا کی حیثیت سے چکی میں ہاتھ ڈالتی ہے، یا اللہ فرماتے جاؤ میری کنیز کے ہاتھ سرخ ہو گئے، جا کر چکی پیسو۔ کبھی ان کا درزی بن کے آتا ہے، کبھی ان کے لیے خان نعمت لے کے آتا ہے۔ ایسے نا حضرات محترم، بن رہی ہے کشتی، دیکھتا ہے جبریل تختے بنائے، 200 سال لگے کشتی بنانے میں، سب جنت سے آیا، کشتی تیار ہو گئی۔ اب رات کو کھڑی کی تو اوپر ایک تختی لکھی ہوئی تھی محمد۔ صبح اٹھے تو اس متعلقہ زبان میں یہ نام تھا، پڑھا سبحان اللہ۔ دوسرے دن سو کے اٹھے، کشتی وہیں لیکن محمد کے نیچے علی کی تختی میں اضافہ ہو گیا۔ تیسرے دن سو کر اٹھے، کشتی وہیں 2 تختیوں کے نیچے فاطمہ الزہرا سلام اللہ کہ اس میں اللہم صلی علی سو کر اٹھے۔ تیسرے دن سیدہ کائنات کا نام، چوتھے دن جناب حسن، 5ویں دن غریب کربلا، 5 دن کے نام مکمل ہوئے۔ نوح نبی نے پکار کے کہا مالک رات کو سوتا ہوں، صبح اٹھتا ہوں، ایک تختی کا اضافہ ہوتا ہے، مالک یہ کیا ہے؟ کہ یہی تو تمہیں بتائے دیتے ہیں، یہ سفینہ 5 دن کا سفینہ ہے، ہم اسے بچانے کے وسیلے تمہیں بتا رہے ہیں۔ یہ سفینہ ایک دن کسی عمر میں پھنس جائے تو یہ نام آگے ہیں، انہیں دوہرا لینا مشکل کشائی ہو جائے۔ خدا کی عزت کی قسم، عذاب آنے سے پہلے نوح
اب بھی وقت ہے، بد دعا ہے، ویلڈ ہے، جی بالکل ٹھیک ہے، ابھی عذاب آتا ہے، یاد رکھیے گا آپ کا سگا بھی ہوا لپیٹ میں آ جائے گا، بیٹا تھا نا حضرات محترم، لیکن آ گیا لپیٹ میں کیونکہ عذاب خالصتاً میرٹ پہ تھا۔ اب تاریخ سے استفادہ ہوتا ہے۔ قبلہ بشیر فاتح ٹیکسلا صاحب نے یہاں سے فوراً مماثلت دی، مشابہت دی، شباہت دی، حضرت نوح کے عذاب کو اور قائم کے ظہور جوڑا، کہا کہ نوح علیہ السلام کا عذاب آنے سے 18 سال پہلے بچوں نے، ماؤں نے بچے پیدا کرنا بند کر دی۔ کوئی ایسا نہیں تھا، یہ معلوماتی بات ہے، اس پر نعرہ نہیں بنتا، توجہ بنتی ہے جو کہ آپ کر رہے ہیں، مولا آپ کا شاد رکھے۔ جب کشتی پانی میں گئی تو دور سے پانی ابلا اور پانی ہی پانی ہو گیا۔ دیکھیے کتنا عجیب نظام قدرت ہے۔ یہی ہوا جب تک معتدل رہے آپ کو سکون دیتی ہے، زندگی کا باعث ہے، ذرا سی تیز ہو جائے یہی ہوا سانسیں اکھاڑنے لگتی، یہی پانی زندگی ہے، سر سے تار ہو جائے یہی موت بن جاتا ہے۔ رب العالمین نے انسان کو پیغام دیا ہے کہ دل کے اندر کی دنیا بھی معتدل رکھنا، خبردار آل محمد کو لے کے نہ پیچھے جانا نہ زیادہ آگے جانا، پیچھے جائے گا تو بھی موت ہے، آگے جائے گا تو بھی موت ہے، خدا کی عزت کی قسم ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ کوئی ایسا بچہ نہیں تھا جو 18 سال سے کم عمر کا بچہ ہو جو اللہ کی حجت قائم کر سکے۔ مالک میں تو ابھی نابالغ تھا، مجھ پر عذاب کیسا۔ یہ فرماتے ہیں قبلہ بشیر فاتح ٹیکسلا صاحب، بہت بڑے مناظر گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں جب قائم آل محمد منتقم خون حسین یوسف زہرا امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو کوئی ایسا نہیں ہوگا جو نہ بالغ ہو، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہہ سکے مولا مجھ پر ابھی تک شریعت فرض نہیں ہوئی۔ سمجھ رہے ہیں نا، عشق حیدر کرار تو بچپن سے فرض ہے نا، ماں کی گود سے قبر کی گود تک سارے لمحوں میں ان تمام زندگی کے اس پیریڈ میں فرض ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکے کہ سرکار ابھی تک مجھ پر نماز فرض نہیں ہوئی مجھے چھوڑ دیں۔ ایک دوسری بات تاریخ یہ کہتی ہے کہ جیسے نوح علیہ السلام نے بددعا کی تھی رب لا تذر، شنو قیل یا نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہنے لگے نوح میرے اللہ کافروں پر ایسا عذاب نازل کر دے کہ ان کی بستیاں مٹ جائیں۔ بستی مٹتی ہے تو آثار ہوتے ہیں نا۔ یہ بھی کچھ مہینے پہلے حکومت نے پھر ابھی بھی شروع ہے شاید آپریشن کیا تھا تجاوزات کے خلاف، مکان گرائے جاتے تھے، پھر روکنا مجبوری بن گئی، مکان تو گر جاتا ہے اور ملبہ نہیں اٹھایا جاتا، تیار مٹا رہے ہیں مگر آثار نہیں اٹھا سکتے۔ کیس گیا، معاملہ ٹھپ ہو گیا، کیوں جی؟ اس لیے کہ وہ بعد والا ملبہ کو اٹھایا نا۔ نبی نے کیا کہا تھا؟ توجہ کریں گے حضرات، نبی نے کہا تھا مالک ان کی دیار مٹا دے، دیار مٹیں گے، یہ موہنجو دڑو، یہ ہڑپا، یہ چلے آپ زیارات میں جاتے ہیں تو قصر ابن زیاد الاحلام، قصر یزید، یہ کیا ہے؟ یہ آثار ہے نا، جب مٹیں گے ان کا ملبہ ہوگا، یہ دیار ہے ان کا ملبہ ہوگا، جب تک ملبہ رہے گا وہ آثار رہیں گے، آثار سے دیکھنے والے کو رستہ ملتا ہے یہاں کچھ تھا جو یوں ہو گیا۔ نبی نے یہی مانگا تھا مالک بستیاں الٹ دے، مٹا دے تاکہ ہر دیکھنے والا عبرت پکڑے۔ بس عالم دین قبلہ بشیر صاحب لکھتے ہیں وہ نوح تھے جو اللہ سے کہتے رہے، اللہ بہانے سے عذاب ٹلوانے کی کوشش کرتا رہا، 240 یا 50 سال عذاب رکا رہا، آخر لوگ عذاب کی نظر ہو گئے، لیکن انہوں نے کہا تھا یا اللہ ان کا دیار مٹا دے۔ لیکن قائد جب آئے گا اس وقت مالک کہے گا یا مہدی علی الارض من الکافرین آثارا، ان پر ایسی تلوار چلا آثار بھی مٹا دے۔ دیار تو کیا، دشمنان حیدر کرار کے، دشمنان محمد رسول اللہ کے، دشمنان لا الہ الا اللہ کے آثار تک باقی نہ رہیں، کیونکہ یہ الوہی حکومت ہوگی۔
ہوگی؟ اللہ صلی علی محمد۔ خدا کی قسم یہ علوی حکومت ہوگی، یہ علوی مصطفی حکومت ہوگی، اور یہ خالصتاً میرٹ پر مبنی حکومت ہوگی۔ اکثر آپ دعا کرتے ہیں، واجب بھی ہے ہر نماز کے بعد دعا کرنا، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغنِ کل فقیر، اللہم اشف کل جائع، اللہم اکسو کل عریان۔ یہ ایک سیاسی پارٹی کا نعرہ بھی ہے، یا اللہ بے گھر کو گھر عطا فرما، بے لباس کو لباس عطا فرما، بھوکے کو کھانا عطا فرما، یعنی روٹی کپڑا مکان عطا فرما۔ لیکن یہ بھوکے کیا دیں گے؟ یہ ہمارا مال لوٹ کے تھوڑا سا ہم پہ لگا کے باقی سارا اپنی تجوریاں بھرنے والے آپ کو کچھ نہیں دے سکتے۔ ان میں اور فدق کے غاصبوں میں تو فرق نہیں ہے حضرات محترم، وہ بھی حق غصب کرتے تھے، یہ بھی حق غصب کر رہے ہیں۔ کون دے گا؟ جب قائم آئیں گے، عدل و انصاف کا دور دورہ ہوگا، حکومت علوی حیدری و الہی حکومت ہوگی، شیر بکری کے ساتھ کھڑا ہوگا، کوئی غریب نہ ہوگا۔ جیسے کراچی میں کچرے کے ڈھیر ہیں، جب امام آئیں گے ایسے زمین خزانے اگلے گی، پھر خزانوں کے ڈھیر ہوں گے۔ مومن اپنے واجبات ادا کر رہے ہوں گے۔ اس حد تک جب حکومت پہنچے گی، کوئی بے لباس نہیں ہوگا، کوئی بھوکا نہ سوئے گا، کوئی بے چھت و بے سایہ نہ ہوگا، اور مومن اتنا طاقتور ہوگا کہ ایک قدم گھر میں، دوسرا اللہ کے گھر میں۔ اس قدر جب حکومت قائم ہو جائے گی، اب اللہ جنت میں آسمانے اور ملائے اعلیٰ پہ رہنے والے فرشتوں سے کہے گا، اور میری مخلوق، میں نے منزل اول پر کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنا رہا ہوں، اور تم نے کہا تھا یا اللہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور میں نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ حالانکہ یہ جواب متکبرانہ ہے، تکبر مجھے ہی تو سوٹ کرتا ہے، اور کون ہے جو تکبر کرے اور میری شاہی میں زندہ رہ سکے؟ تم دیکھو فرعون کا کیا حشر ہوا، تم دیکھو قارون کا کیا حشر ہوا، اور عدالت پروردگار کا جملہ سنیں گے، مالک نے اسرائیل کو ان کے پاس ان کی زندگی میں بھیجا تھا اور کہا تھا جاؤ اس کے ویو لے کر آؤ، اس فرعون سے پوچھو جو میری سیٹ پر بیٹھ گیا ہے اور اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، جاؤ اس سے پوچھو اگر تیری شاہی میں، تیری حکومت میں کوئی تجھ جیسا بننے کا دعویٰ کرے کیا سزا دے گا؟ اس نے کہا تھا میں اسے نیل میں غرق کر دوں گا۔ اللہ نے کہا تھا ملک الموت اسے لکھ لے، اسے ایسے ہی مارنا ہے۔ جو سزا دینے میں عدالت قائم رکھے وہ بے انصافی کہاں کر سکتا ہے؟ قارون سے پوچھا گیا یہ اتنے مسکین، اتنے فقیر، اتنے بھوکے تیری شاہی میں سو جاتے ہیں، تیری شاہی میں کوئی خزانہ اتنا جمع کرے کہ انبار لگ جائیں، کمرے میں بندے کی جگہ سونا ہو اور سونے کے لیے جگہ نہ ہو، اتنا سونا ہو، کیا سزا ہے؟ اس نے کہا میں قارون اس بندے کو زمین میں خزانوں سمیت پھنسا دوں گا۔ مالک نے کہا اس کی یہ سزا لکھ لو۔ ایک منزل پر نبی معظم نے پوچھا تھا اے اسرائیل، روحیں قبض کرتا ہے، گھروں کے گھر اجاڑ دیتا ہے، ماؤں کے بچے روتے رہ جاتے ہیں، تو ساتھ لے کے چلا جاتا ہے، کہیں پہ تیرا دل ملال ہوا؟ تیرے دل میں کہیں تو ذرا سا غمگین ہوا؟ کہا جی سرکار، ایک کشتی نحوِ سفر تھی دریا نیل کے اندر، اچانک ٹوٹی، واللہ عالم کیا وجہ بنی، بس اس میں ایک ماں کی گود میں بچہ تھا۔ مالک نے کہا اس بچے کو ایک تختے پر ڈالو اور کنارے پر پہنچا دو۔ وہ بچہ بڑا ہوتے ہوتے اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ کرسی پر بیٹھ کے فرعون بن کے اللہ کے سامنے آ بیٹھا، اور جب اس کی روح قبض کرنے لگا نیل میں آ کر، ایک لمحے کے لیے، سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے میرے دل میں خیال آیا جسے بچایا تھا اسے مار رہا ہوں۔ فوراً مالک نے کہا خبردار یہ غلطی نہ کرنا، تو نے بچایا ہے، مارنے سے گھبراتا ہے، میں نے بنایا ہے، میں نے بنایا ہے، یہ پروسیس مکمل کرنا ہوگا، ہر کسی کو آنا ہے تو مرنا ہے حضرات محترم۔ اس وقت مالک کہے گا کھولو دریچے آسمانوں کے، تم نے کہا تھا ہم تیری تسبیح کے لیے کافی ہیں، میں نے کہا تھا میں پہلا خلیفہ بنا رہا ہوں، تم نے کہا تھا خون کرے گا، فساد کرے گا، جھگڑا کرے گا، زمین کو آلودہ کر دے گا۔ آج دیکھو کہیں پہ بے انصافی ہے، کسی بے گناہ کا خون ہے، کسی حق والے کا حق غصب ہے نہیں مالک۔ زمین بھی آج خائن نہیں امین بن گئی، خزانے دبائے ہوئے تھے، انتظار میں تھی
کہ زلزلے آئیں تو مجھ پر بیٹھنے والا کوئی یہ بھی تو ہونا کہ تو کیوں تھراتی ہے، تجھے کیا ہو گیا؟ زلزلہ آئے ہم بھاگتے ہیں، قائم وہ ہے جو زلزلاتی زمین پہ بیٹھ کے کہے گا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہے گا، اے تراب میں ابو تراب کا بیٹا ہوں، تھم جا تجھ پہ حیدر کرار کا بیٹا ہے۔ توجہ میں ہے حضرات محترم، تبرکات مصطفی وعلوی کا وارث جب آئے گا رب العزت کہے گا منزل اول کے خلیفہ پر تم نے اعتراض کیا تھا اور میں نے متکبرانہ جو میری شان ہے میں نے جواب دیا تھا، میں نے کہا تھا انی عالم ما لا تعلمون۔ اب سوال کریں مولانا صاحب اب کل سے یہ موضوع پڑھنے میں کوئی جی میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے، آپ نے بڑا عجیب مولوی ہے یار، مجھے نہیں سود کرتا لیکن وہ حکم الحاکمین ہے۔ فرشتوں کی انجمن میں اس نے کہا آگے کو خاک کی تھوڑی تھا جو بحث کرتا، کوئی شیطان تھوڑی تھا کہتا میں نے ہی بتا دے، آنا حضرات محترم چپ ہو گئے۔ مالک تو ہی بہتر جانتا ہے، مالک کہے گا وہ رکا ہوا فیصلہ جس کا میں نے کہا تھا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اس حکومت مہدی کے لیے کہا تھا۔ عدالت ہے، حیا ہے، شرف ہے، کرامت ہے، برکت ہے۔ کل تک کا بے توقیر مومن آج توقیر والا ہے، کل تک کا حقیر مومن آج عزت دار ہے، کل تک کا کمتر زندگی گزارنے والا آج اعلیٰ ترین ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کل کھانے والے تھے آج کھلانے والا آ گیا، کل لوٹ کر لے جانے والے تھے آج غاصبوں کے نرغے میں ہاتھ ڈال کے نکال کر کھلانے والا آ گیا ہے، چاہے وہ اس جہاں کا غاصب ہو یا بطول عذرا کا غاصب ہو۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ اب معرفت ہوئی ہے میں ایسے بیان تمام نہیں کروں گا، معرفت کے کس سینے پر ہم پہنچے؟ جس کی معرفت حاصل کرنی ہے، پہچان حاصل کر کے پھر اس کے دور کی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے ہم نے، وہ اتنا بڑا ہے کہ انبیاء سے شباہت رکھتا ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ اولیاء سے شباہت رکھتا ہے۔ تصویر ایک ہوگی نبی کے زمانے والوں کو محمد نظر آئے گا، تصویر ایک ہوگی علی کے زمانے والوں کو علی نظر آئے گا، تصویر ایک ہوگی، سمجھو کہ ایک قائم میں 12 سمٹ کر آ جائے۔ عقیدہ رجت اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم پڑھتے ہیں، اگر پڑھتے وعجل فرجہ یا فرجہو پڑھتے مطلب ہوتا یا اللہ بھیج ہمارے مولا قائم کو، ہم پڑھتے وعجل فرجہم محمد سے لے کے محمد تک سب کو بھیج، سب کو بھیج۔ اور یاد رکھیے حضرات محترم نتیجہ سنیے، ہر نبی گیا اس کی امت بدصورتی کا، مسخ ہونے کا، تباہ ہونے کا، عذاب کا شکار ہو گئی۔ کیوں نہیں امت محمدی پہ عذاب آتا؟ دیکھیے تاریخ دہرائیے، کوئی ناپ تول میں کمی کرتا تھا ایک گناہ کی وجہ سے لپیٹے میں آ گئے، وہ ہم جنس پرست تھا قوم لوط مثال کے طور پر لپیٹے میں آگے عذاب کی نظر ہو گئے، کوئی خیانت کرتے تھے، ملاوٹ کرتے تھے، گناہ ایک تھا اجتماعی تھا، نبی روکتا رہا، اللہ رکواتا رہا، نبی کے ذریعے نہیں رکے، عذاب دیا، نبی منتقل ہو گئے اللہ کے ہاں، جنت میں چلے گئے، دنیا کو چھوڑ دیا۔ کون سا ایسا گناہ ہے جو امت محمد میں نہیں ہے؟ شراب خور یہی امت، زناکار یہی امت، بدکار یہی امت، خیانت کار یہی امت، چور اسی امت میں، ڈکیٹ اسی امت میں، رشوت خور اسی امت میں، ناپ تول میں کمی کرنے والے اسی امت میں، آنکھوں کے سامنے ملاوٹ کرنے والے اسی امت میں، پھر کیوں عذاب نہیں آتا؟ ہر مولوی یہ کہہ کے جان چھڑا لیتا ہے کہ جی شب معراج اللہ نے وعدہ کیا تھا، میرا نبی، میرا سوہنا، میرا مدنی، جب تک تو اس امت میں رہے گا ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ یا تو یہ مان کے کافر ہو جاؤ محمد معاذ اللہ مر گئے، اگر یہ نہیں مان سکتے پھر یہ ماننا پڑے گا شکلیں نہیں بدلی، کوئی محمد پردے میں ہے، کوئی محمد پردے میں بیٹھا ہوا ہے جو صفات میں، ذات میں، کمالات میں بالکل اپنے جد امجد کی طرح ہے۔ اور میں نہیں کہتا، کتاب میرے پاس ہے، تاریخ یہ کہتی ہے جو مولا تشریف لائیں گے امام کا ظہور ہوگا تو تاریخ یہ کہتی ہے نبی معظم نے فرمایا کون ظہور کرے گا؟ جس کا نام میرا نام ہے، جس کے بابا کا نام میرے بابا کے نام پر ہے۔ اب میں بھی پڑھ کے پریشان ہو گئے، میں نے کہا ان کے ابا کا نام عسکری ہے، نبی کہہ رہے ہیں ان کے نام، ان کے ابا کا نام میرے ابا کے نام پر ہوگا۔ تو آگے جب تفسیر پڑھی تو حیران ہو گیا، انہوں نے فرمایا یہاں بابا سے مراد حسین ابن علی ابو عبداللہ ہے،
عسکری کا بیٹا نہیں کہا، حسین کا بیٹا کہا۔ میں نے ایک دوست عالم دین کو کال ملا، میں نے کہا قبلہ یہ کیوں کہا انہوں نے؟ عسکری کا بیٹا کہتا ہے، امام صادق کا بیٹا کہتا ہے، اپنا بیٹا کہتا ہے۔ قبلہ بھرائی ہوئی آواز میں بولے کہ حیدر عباس نقوی ہر معصوم نے دنیا سے جاتے ہوئے اس قائم کو یاد کیا ہے جیسے حسین نے شبر کے خنجر کے نیچے یاد کیا ہے نا، ایسے کسی نے یاد نہیں کیا۔ اجرکم علی اللہ۔ کل میں انشاءاللہ ٹھیک 7:30 بجے ممبر پہ حاضری دوں گا، اور پرسوں ایک جگہ مجلس ہے، پرسوں ٹھیک 9 بجے حاضری دوں گا، اور آخری دن انشاءاللہ تفصیلاً نتیجہ بھی ہوگا، بارگاہ امام زمان میں ہدیہ بھی پیش کریں گے۔ کوشش ہوگی کہ میں بھی وقت پر پہنچوں۔ کل میں مغرب یہاں پر ادا کروں گا قبلہ کے ساتھ، قبلہ کی معیت میں ان کی پیچھے کھڑے ہو کر آپ تمام بابا وقت سے تشریف لائیں گے۔ جیسے حسین نے یاد کیا نا قائم کو خنجر کے نیچے، ویسے کسی نے یاد نہیں کیا۔ اور آج بقائے حسینی کی وجہ کون ہے؟ جس بی بی سے مہینہ یہ منسوب ہے 24 صفر کو، جس پر جمعہ شریکت الحسین کی شہادت ہے، اس بی بی کی وجہ سے۔ عزاداروں، آپ نے شب جمعہ گزاری ہے نا، ہر شب جمعہ اللہ فرشتوں کا گروہ بھیجتا ہے، انبیاء بھی آتے ہیں۔ کہاں؟ قبر محمد عربی پر۔ اللہ کے نبی آپ کا شکریہ، آپ نے طائف کے پہاڑوں میں پتھر کھائے، آپ کے مبارک نالین خون سے بھر گئے، آپ بددعا دے دیتے تو آج یہ دین اتنا پھلتا پھولتا نہ۔ آپ صابر و شاکر رہے، اللہ کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہونے کے لیے آئے، سلسلہ شکر رک جاتا ہے؟ نہیں عزاداروں، کراچی والوں، نبی معظم الانبیاء ملائکہ کو ساتھ لے کر کربلا حسین کی قبر پہ آتے ہیں۔ حسین بیٹا، تیرا نانا اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، تیرا نانا انبیاء ملائکہ کے ساتھ تیرا شکر گزار ہے۔ بیٹا تو گردن نہ کٹاتا، آج محمد رسول اللہ کا کلمہ نہ بچتا، کیا یہ سلسلہ شکر رک جاتا ہے؟ حسین سب کو ساتھ لے کر شام میں زینب کی قبر پہ آتے ہیں۔ بازاروں میں خطبے دینے والی، شرابی کے سامنا دربار میں کرنے والی زینب، حسین تیرا شاکر و مشکور ہے۔ تو نہ ہوتی، صبر کا دامن ہاتھ سے تو نے نہ جانے دیا، آج حسین حسین ہے تو تیری وجہ سے۔ قبلہ علامہ حضرت حسن زیدی علیہ اللہ مقام سے مجلس میں کھڑے ہو کے کسی نے سوال کیا تھا، قبلہ آدم کی مجلس نہیں ہوتی، نوح بڑا مظلوم گزرے ماتم نہیں ہوتا، یوسف کا ماتم نہیں ہوتا، یعقوب کی مجلس نہیں ہوتی، یہ حسین کی مجلس کریا کریا گلی گلی چوک چوک بارگاہ مسجدوں میں کیوں ہوتی ہے؟ سید نے رو کے فرمایا تھا، سچ پوچھتے ہو تو کسی نبی کی زینب جیسی بہن نہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ بازاروں میں خطبے پڑھے، درباروں میں شرابیوں کا سامنا کیا، حسین زندہ باد منوا کے واپس آئی۔ خدا کی عزت کی قسم ہے اپنا رہا کچھ نہیں، حسین کا سجاد بچا کر واپس آئی۔ کوئی کم مشکل گزاری ہے سیدان دربار میں یا بازار میں؟ امام سجاد فرماتے ہیں کربلا سے لے کے شام تک بڑے مشکل وقت آئے، شام میں ایک وقت ایسا آیا 5 لاکھ بدماش کا مجمع تھا، ہم نے 3 دن اذانیں بازار شام میں سنی، ظالموں کا اتنا رش بڑھ گیا، ہم آگے نہ جا سکتے تھے، پیچھے سے ظالم دھکے مارتے تھے، ہم اچانک زمین پہ بیٹھ گئے، کھڑے ہونا ہمارے لیے ممکن نہ تھا۔ یہ تاریخ کہتی ہے جب مجمع چھٹا، میری ماں زینب مجھے نہیں پہچان سکتی تھی، میں اپنی ماں زینب کو نہ پہچان سکتا تھا، اور اب تک جو زینب بازار میں چلتی آ رہی تھی نا پاؤں کے بل، اب اس بی بی نے گھٹنوں کے بل چلنا شروع کیا۔ میں نے کہا پھپھی اماں، بازار میں مستورات کیا ایسے چلتی ہیں جیسے آپ چل رہی ہیں؟ تو بدو بی بی نے کہا سجاد، کیا جوان ایسے روتے ہیں جیسے تو رو رہا ہے؟ اجرکم علی اللہ زدارو۔ امام نے کہا پھپھی اماں، مجھے آپ کا دربار کھا گیا، مجھے آپ کا بازاروں میں بیٹھ کر چلنا کھا گیا، مجھے شامیوں کا استقبال کھا گیا۔ ادرکم علی اللہ زدارو۔ ایک مقام پر وادی رمل آئی، ایسی زمین
جہاں پر نوکدار پہاڑی سلسلہ تھا وہاں سے جوتے پہن پہ نہیں گزرا جا سکتا تھا، لیکن ظلم کی انتہا ہے آل محمد کے بچوں کو وہاں سے ننگے پاؤں گزارا گیا۔ جب وہاں سے پاؤں اٹھاتے تھے زمین کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا۔ اس منزل سے گزار کے سیدانیوں کو، سادات کے قافلے کو ایسی جگہ پہ روکا جہاں پر درخت سایہ دار نہ تھے۔ آل محمد کو ایک سوکھے درخت کے ساتھ بٹھا دیا گیا اور خود ظالموں کے خیمے لگ گئے، ایک دوسرے کو پانی دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو کھانا دے رہے ہیں۔ یہ سکینہ نے دیکھا بچے پیاس سے بلک رہے ہیں، اوپر درخت کا سایہ بھی نہیں ہے، جام چاک اٹھایا مولا سجاد کے پاس نہیں، کہا بھائی سجاد اجازت دیتا ہے ظالم سے پانی مانگ لوں؟ کہا سکینہ دل تو نہیں کرتا کہ اکبر کے قاتلوں سے پانی مانگا جائے، حسین کے قاتلوں سے پانی مانگا جائے، مگر یہی دستور اور مجبوری ہے، جا بسم اللہ کر قسمت آزما لے۔ اب بی بی آئی، جب ظالم نے دیکھا حسین کی بچی جام لے کر آئی، خدا کی قسم ہے پانی نہ دیا، ظالم پیتے رہے، جب خود پی لیا پھر جانوروں کو پلاتے رہے، جب جانور پی چکے بقیہ پانی زمین پہ انڈیل دیا، بی بی خالی برتن لے کر واپس آ گئی۔ سید سجاد نے کہا سکینہ یہ پانی لینے نہ جانا تھا مگر میں نے تمہیں نہ روکا میری پیاری بہن، سنو یہ جملہ، کہا سجاد مجھے پیاس نہیں لگی تھی پھر کیوں پانی لینے گئی تھی؟ کہا تو دھوپ میں بیٹھا ہے اور تیرے زنجیر گرم ہو گئے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ دارو، اگر کوئی گھونٹ مل جاتا سکینہ کے حلق سے نہ اترتا، تیرے زنجیروں کو پانی سے ٹھنڈا کر دیا۔ اجرکم علی اللہ، جعلکم اللہ۔ اب جب پانی نہ ملا تو سادات کے بچوں کے گریہ پہ توجہ کی، بچے مسلسل دھوپ اور گرم زمین کی وجہ سے رو رہے تھے۔ اب سنیں گے مصائب سیدانیوں کے، اٹھی، یہ ہے آل محمد کا اخلاق۔ اس عمر میں آپ کے بچوں کو، ہمارے بچوں کو تمیز نہیں ہوتی، لیکن یہ حسین کی بچی ہے، اٹھی، کہاں آئی ام المصائب کے پاس، عباس کی بہن کے پاس، اس بی بی کے پاس جو عباس کے بعد قافلے پہ عباس کی حیثیت رکھتی تھی۔ آپ نے کہا پھوپھی اماں میری تو خیر ہے، میرا بابا مارا گیا، اس کا لاشا دھوپ میں دیکھ کر آئی ہوں، مجھے دھوپ سے فرق نہیں پڑتا، یہ جو بچے رو رہے ہیں تو علی جیسے مشکل کشا حاجت روا کی بیٹی ہے، پھوپھی اماں تو دعا کر دے یہ درخت سایہ دار ہو جائے گا۔ خدا کی عزت کی قسم ہے سجاد و سکینہ نے ہاتھ بلند کیے، زینب نے کہا میرے اللہ تجھے میری بیری دائی کا واسطہ اس درخت کو سایہ دار کر دے۔ ظالم دیکھ رہے تھے مگر ہدایت نصیب میں نہ تھی، درخت پہ پتے آنا شروع ہو گئے، ابھی رج کے بیٹھے نہ تھے، یہ شمر نے تازیانہ اٹھایا اور سید سجاد کے پیچھے آ کے کھڑا ہوا، کہا سجاد اپنے پردہ داروں سے کہہ دے سایہ چھوڑیں ورنہ تیری پشت پہ ظلم کروں گا۔ کوئی نہ اٹھا، وہ سب سے پہلے سکینہ نے سایہ چھوڑا، کہا کوئی اٹھے نہ اٹھے میرا اکیلا بیمار، میرا سجاد بچ گیا ہے۔ خدا کی قسم سادات سے سایہ چھڑوا دیا، معجزہ ہوا، لیکن ظالموں کے دل پتھر کے تھے، سمن بکمن عمیت کو حملہ یا کلون، یہ جو ان کے مصداق ہو گئے تھے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے یہ قافلہ سفر کرتے کرتے جب ایک خرابے میں روکا گیا، وہاں پر ایک ضعیفہ کے ایسے بین آتے تھے کہ بی بی حسین کا قتل دیکھ چکی تھی مگر وہ بین بی بی سے برداشت نہیں ہوتے تھے۔ بی بی نے کہا بیٹا سجاد اس ضعیفہ کو میرے پاس لے کر گیا، اس کے بین زینب کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتے۔ اندازہ کیجئے عزیزانو اللہ جانے کتنا کرب تھا اس ضعیفہ کے لہجے میں، جو حسین مرا کہ زینب کو اس کے بین اذیت ناک محسوس ہو رہے تھے۔ جب امام سجاد نے اس ضعیفہ کو بلوایا، اب ضعیفہ سامنے، زینب عالیہ نے فرمایا تجھے کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی، کیا غم ہے، کیوں روتی اور رو کے کہا بی بی 10 محرم کو کربلا میں میرا آقا حسین مارا گیا، جب میرے بیٹے نے سنا میرا حسین مارا گیا، ظالموں کے خلاف اس نے تلوار اٹھائی، بازار میں آیا، کئی ظالموں کو فنار کیا، ایک ظالم کے ظلم سے شہید ہو کے مارا گیا۔ بی بی
وہ میرا اکیلا سہارا تھا، وہ میرا بڑھاپے کا سہارا تھا، میرا کڑیئر جوان بیٹا تھا۔ اللہ نہ کرے کسی موت کو اللہ جوان بیٹے کی موت دکھائے۔ بی بی تو نہیں جانتی جوان بیٹے کی موت کیا ہوتی ہے۔ عجب نہیں کہ زینب نے کہا ہو میں اکبر مرا چکی، تو مجھے بتاتی ہے لیکن میں تجھ سے بہتر جانتی ہوں۔ خدا کی عظمت گواہ ہے، جب اس نے رونا شروع کیا بی بی رو کے کہا ضعیفہ نہ رو، ہم محمد کے خاندان سے، یہ زمانے کا امام میرے ساتھ ہے، میں دعا کرواتی ہوں تیرا بیٹا زندہ ہو جائے گا۔ یہ کہنا تھا، یا ضعیفہ نے زینب عالیہ کو سر سے پاؤں تک دیکھا، کہا اگر تو بچے زندہ کر سکتی ہے تو خود کیوں قیدی بن کے آئی ہے؟ رو کے کہا میں قیدی نہ بنتی تو دین اسلام نہ بچتا۔ رو کے کہا اور تو جو اسلام بچانے کے دعوے کرتی ہے، کیا تو علی کی بیٹی زینب علی لعنت اللہ ایام القلب ینقلبون۔ اے اللہ یہ کریم سے حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے معافی عطا فرما، خالصتاً تیری ذات کے لیے عبادت کرنے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، وارث کائنات یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، آغا صاحب کے رزق میں برکت عطا فرما، مومنین کی توفیقات میں اضافہ فرما، بارگاہ میں مزید ترقی عطا فرما، ظالمین حاسدین ملعین کی شر سے مومنین کو، بارگاہوں کو، عزاداری کو، عزاداروں کو محفوظ و معمون فرما، امام کی سرپرستی اور سایہ عطا فرما۔ تمام دعاؤں کے لیے دست دعا بلند ہیں، روتی آنکھوں سے سب دعا گو ہیں، جو مقروض ہیں قرض عطا فرما، جو مقروض ہیں قرض ادا فرما، جو بجرم اسیر ہے رہائی عطا فرما، جو حاجت مند ہے حاجت روائی فرما، مشکل میں ہے مشکل کشائی فرما، بیمار ہے صحت عطا فرما، تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، بحق محمد وعلیہ الطاہرین۔